کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ 14 جون کو ملک بھر میں جناب محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے خلاف آپ سے ہماری بات چیت جو ہو رہی تھی، اس میں جو محترم قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ریفرنس اس کے خلاف فائل ہوا تھا 14 جون کو ہمارا احتجاج تھا پورے ملک میں، اور یوم احتجاج بھی منایا گیا اور ہڑتال بھی کی گئی، اور سپریم کورٹ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں دھرنا بھی دیا گیا، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو نہیں مانتے، اور اس پر ہم نے آگ بھی لگا دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں وہ جل کر راکھ بن چکا ہے، اس راکھ پہ جو بھی ہاتھ لگائے گا وہ راکھ جو ہے وہ کالک زدہ ہو جائے گا ان کا ہاتھ۔ تو اس لیے ایسے بدنیتی پر مبنی ریفرنس کے خلاف ہم نے بھرپور احتجاج کا پروگرام بنایا ہے۔ جب کبھی سپریم جوڈیشل کونسل اس کی کارروائی کا آغاز کرے گا تو ہم اس پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ ابھی ہمارے میڈیا رپورٹس کے مطابق یا مختلف ذرائع سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ 2 جولائی کو ایک ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور ہم اس دن پورے ملک سے تمام وکلاء نمائندوں کو، جس میں ہائی کورٹ بار کے صدور ہوں گے، وائس چیئرمین صوبائی بار کونسل ہوں گے، ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمینز ہوں گے بار کونسلوں کے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے عہدیدار ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو پرنسپل بینچز کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی ہم نے گزارش کی ہے وہ بھی یکجہتی کے لیے پہنچیں۔ 2 جولائی کو یوم یکجہتی منایا جائے گا عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور پورے ملک میں اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اور تمام بار رومز میں سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں گے، اور بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا جائے گا، اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس بدنیتی پر مبنی ریفرنس کو واپس لیں، قوم کو ایک آزاد عدلیہ کو میسر بنانے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اس سے پہلے کچھ غلط فہمی کی تاریخوں کے حوالے سے؟ جی ہاں، صبح جو ہم بات کی شروع کی تو اس وقت شاید امجد شاہ صاحب کو ایک غلط فہمی تھی کہ 2 جولائی کو جواب مانگا گیا ہے اور 14 جولائی کو ریفرنس کی سماعت ہوگی۔ بعد میں جو اطلاعات ہم نے کنفرم کیے مختلف ذرائع سے، پتہ چلا کہ 2 جولائی کو ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر ریفرنس کی سماعت ہوگی۔ اس کی نوعیت کیا ہے، ابتدائی ہے یا باقاعدہ سماعت ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ 2 جولائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، اور اسی موقع پر ہم نے یوم احتجاج اور یوم سیاہ منانا ہے، اور یوم احتجاج میں اور یوم یکجہتی میں ہم سپریم کورٹ آئیں گے اور وہاں پر اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ کے پہرا دیں گے، اور قاضی صاحب کے خلاف کسی بھی قسم اقدام کی صورت میں ہم تمام وکلاء نمائندوں کو ہم نے طلب کیا ہے، اس میں آئندہ کا لاہ عمل کا ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ کیا 2 جولائی کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کے لیے سپریم کورٹ تشریف لائیں گے؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، ہم تو ایک اصول کی بات کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک اپرائٹ انسان ہیں، اور انہوں نے اپنے ججمنٹس کے ذریعے اپنے کردار کو ثابت کیا ہے، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ورنہ ان کے ذاتی ریفرنس کے حوالے سے جواب کے بارے میں، ان کے حاضری کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ تو اور کیا کوشش ہوگی اگر سپریم جوڈیشل کونسل 2 جولائی کے بعد بھی کارروائی جاری رکھتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو طلب کرتی ہے، تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے مطالبہ حکومت سے کیا ہے کہ وہ وڈرا کرے، اس کے بدنیت پہ مبنی ہے اور امتیازی سلوک ہے۔ جیسے سپریم جوڈیشل کونسل نے خود ایک اعلامیہ جاری کیا کہ 426 کمپلینٹس تھیں مختلف اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف، جس میں باقی 28 رہ گئے۔ آپ نے دیکھا 426 میں سے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ان کے خلاف کیا شکایات تھیں اور کس کے خلاف تھی، مگر قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی پہلے دن سے شروع کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ یہی وہ بدنیتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں حکومت بدنیت ہے، وہ ہر صورت میں چاہتی ہے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنے عہدے پر فائز نہ رہیں، تو اس لیے ہم اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتماد ہے، ہم سمجھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے سپیریئر جج ہیں، وہ آئین اور قانون اخلاق کے دائرے میں رہ کر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے، اور ہمیں زیادہ امید یہی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے فرض کو نبھائیں اور اس ریفرنس کو مسترد کریں۔ اس میں حکومت کی کیا بدنیتی ہے؟ کون سی قوتیں اس ریفرنس کے پیچھے؟ جن کو جو فیصلے ناگوار گزرتے ہیں، جو حکومتوں کے ادارے جو ہیں اس ملک کے اندر نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر حکومتیں یا عدالتیں آزادانہ طور پر کام کریں، خاص طور پر کوئٹہ واقعے میں
जो 60 वकला शहीद हुए, 100 करीब ज़ख्मी हुए, तो काजी साहब ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इकदाम हैं हुकूमत के, तो उनको नाकाफ़ी करार दिया। उसके अंदर जो लूप होल्स थे वो भी उन्होंने ज़ाहिर किए, एक्सपोज़ किए, और उसके अंदर जिन जिन इदारों की कमज़ोरी खामियाँ थी और जो जो वजारतों की खामियाँ थी, सबको उन्होंने बेनकाब किया। इस वजह हम समझते हैं वो लोग जो इसके अंदर एक्सपोज़ हुए हैं वो काजी साहब के सच और इंसाफ पर मबनी जो है बातों से मुतमईन नहीं है। एक और फैसला भी जो है उसको भी कहा जाता है इस रेफरेंस की वजह, वो फैज़ाबाद धरना केस है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक उसका हकीकत तो ये है कि उसके ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल होना चाहिए था, और अगर किसी को एतराज़ है वो उसका आइनी और कानूनी हक़ है। तो अब अगर हुआ है तो मैं समझता हूँ चूँकि सब जुडिस इशू है, इस पर मुझे बात करने क्या मुनासिब नहीं वो लगता। रिव्यू या नज़रसानी की दरख्वास्त की फौरी समाअत होनी चाहिए, चीफ जस्टिस को लगानी चाहिए वो नज़रसानी की दरख्वास्त? देखिए, ये पार्टीज़ पर मुनहसर है कि वो पार्टीज़ क्या करते हैं, अदालतों का जो रोस्टर है उसमें क्या सिस्टम है, और अदरवाइज़ मुझे जो पता है, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो हमें बताया है कि वो हमेशा रिव्यू को लगाने में उजलत करते हैं, ज़्यादा जल्द से जल्द उसका फ़ैसला करते हैं। अब क्या इश्यूज़ हैं वो अदालती मामला है, तो उनको इन दफ्तर को पता है या चीफ जस्टिस साहब को पता है। ये धरना केस में काजी फाजिसा ने जिन किरदारों की निशानदही की थी, उन किरदारों को, बहुत से किरदारों को जो है वो अवार्ड भी दिए गए और तरक्की भी दी गई और नई तकरीरियाँ भी दी गई। उस हवाले से आप ये बिटवीन द लाइन्स आप बातें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ किसी मुतनाज़ा इशू पे मैं बात करूँ। बहुत शुक्रिया। करीब ज़ख्मी हुए, तो काजी साहब ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इकदाम हैं हुकूमत के, तो उनको नाकाफ़ी करार दिया। उसके अंदर जो लूप होल्स थे वो भी उन्होंने ज़ाहिर किए, एक्सपोज़ किए, और उसके अंदर जिन जिन इदारों की कमज़ोरी खामियाँ थी और जो जो वजारतों की खामियाँ थी, सबको उन्होंने बेनकाब किया। इस वजह हम समझते हैं वो लोग जो इसके अंदर एक्सपोज़ हुए हैं वो काजी साहब के सच और इंसाफ पर मबनी जो है बातों से मुतमईन नहीं है। एक और फैसला भी जो है उसको भी कहा जाता है इस रेफरेंस की वजह, वो फैज़ाबाद धरना केस है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक उसका हकीकत तो ये है कि उसके ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल होना चाहिए था, और अगर किसी को एतराज़ है वो उसका आइनी और कानूनी हक़ है। तो अब अगर हुआ है तो मैं समझता हूँ चूँकि सब जुडिस इशू है, इस पर मुझे बात करने क्या मुनासिब नहीं वो लगता। रिव्यू या नज़रसानी की दरख्वास्त की फौरी समाअत होनी चाहिए, चीफ जस्टिस को लगानी चाहिए वो नज़रसानी की दरख्वास्त? देखिए, ये पार्टीज़ पर मुनहसर है कि वो पार्टीज़ क्या करते हैं, अदालतों का जो रोस्टर है उसमें क्या सिस्टम है, और अदरवाइज़ मुझे जो पता है, हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जो हमें बताया है कि वो हमेशा रिव्यू को लगाने में उजलत करते हैं, ज़्यादा जल्द से जल्द उसका फ़ैसला करते हैं। अब क्या इश्यूज़ हैं वो अदालती मामला है, तो उनको इन दफ्तर को पता है या चीफ जस्टिस साहब को पता है। ये धरना केस में काजी फाजिसा ने जिन किरदारों की निशानदही की थी, उन किरदारों को, बहुत से किरदारों को जो है वो अवार्ड भी दिए गए और तरक्की भी दी गई और नई तकरीरियाँ भी दी गई। उस हवाले से आप ये बिटवीन द लाइन्स आप बातें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ किसी मुतनाज़ा इशू पे मैं बात करूँ।